صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अस्साबिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सब्र फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो,
یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ شخص ثواب کی نیت سے اس صدمے پر صبر کرے تو اس کے صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا صبر جو تھا وہ ایک ضرب المثل بن گیا، اور ان کے دور سے لے کر آج تک صبر ایوب کی ٹرم جو ہے یہ علمی حلقوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کریم کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جب کسی کو بڑے مقامات دینے ہوتے ہیں تو امتحانات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات ہم نے دیکھا کہ میدان منا کی سرزمین میں بھی امتحان ہوا اور اس میں بھی کامیاب و کامران اللہ کے پیغمبر ہوئے، اور پھر یہ امتحان ہم نے دیکھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جو تھی اس نے کربلا میں بھی پھر اتنا بڑا امتحان دیا، اتنی بڑی قربانی دی کہ تاریخ انسانی میں نہ آسمان کی آنکھ نے ایسی قربانی دیکھی، نہ تاریخ کے اوراق نے پھر اس طرح کی قربانی دیکھی۔ ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جن کے 500 سے زیادہ ملازم، جن کے بہت لہلہاتے کھیت، خوبصورت باغات، کھیتی باڑی تھی، اور پھر دمشق کی سرزمین اتنی زرخیز زمین، آج بھی دنیا میں ہمیں اس کی زرخیزی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھل تھے، باغات تھے، اناج تھا، نوکر چاکر، مال اسباب، اونٹ، گائے، بھینسیں، بکریاں، یہ سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، اور زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ان کی شان فرشتے بھی بیان کرتے تھے، فرشتے ان کی تعریفیں، ان کو زود و ورا کی تعریفیں کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب ابلیس اس خیال میں تھا کہ اگر ان کا امتحان لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ جب آدمی خوشحال ہوتا ہے اس وقت تو سارے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے۔ پھر اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، آپ کو ایک بیماری ہوئی، آپ علیل ہو گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سب دوست احباب سب ساتھ چھوڑ گئے۔ 2 دوست تھے جو آپ کے مخلص دوست رہ گئے، وہ آپ کی خبرگیری تیمارداری کے لیے آتے تھے، اور وہ عالیہ جو تھیں انہوں نے بھی وفا کا پیکر تھیں۔ تاریخ انسانی میں بہت کم ہستیاں ایسی ہوئی ہیں انبیاء کرام کی، یا تو امہات المومنین کا ہم نے دیکھا وفا کی پیکر تھی، اور یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے پھر اپنے شوہر کا اس طرح ساتھ دیا، گھروں میں کام بھی کیا، محنت مزدوری بھی کی، لیکن ان کی خدمت ایسی کر دی کہ جس کو آدمی پڑھ کے سمجھتا ہے کہ یہ کوئی افسانوی کردار ہے۔ کیا ممکن تھا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تھے ایسے لوگ۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ ایسی وفا کی تاریخ رقم کر دی سیدنا ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے۔ ناظرین کرام، کیسے کیسے امتحانات آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب پورا پایا امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے، پھر وہی ضعیف، وہی بیمار، وہی علیل جو چل پھر نہیں سکتے تھے، جن کو نماز پڑھنے میں دقت پیش آ رہی تھی اور بڑی طاقت صرف کر کے اللہ کی عبادت اس حال میں بھی کرتے تھے، اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی نے کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ شفا دے دے۔ کہا اتنے برس اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو انعامات کیے تھے وہ میں نے سارے جو تھے خوشحالی کا دور دیکھا، ابھی اتنی بیماری تو نہیں دیکھی، اتنے برس تو نہیں ہوئے، میں اپنے رب کے ہاں شکایت نہیں کسی بات کی کر سکتا۔ پھر اللہ کریم نے ان کو دوبارہ جب امتحان میں پورے اترے، پھر وہ سارا دور لٹایا، پھر وہی آرام، وہی چین، وہی راحت، وہی مال و دولت، وہی لہلاتے باغ، وہ سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر جوانی لوٹ آئی۔ پھر عالیہ محترمہ جو ہیں وہ دیکھ کے آ کے تو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ میں تو ایک مریض کو جو چل پھر نہیں سکتا تھا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، اس کو دیکھ رہی چھوڑ کے گئی تھی، یہ نوجوان حسین کون بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ خوبصورت کیوں نہ ہوتے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں تھا،
تو وہ جمالیاتی ثروتیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک نوجوان کے چہرے پہ تھی. پھر اللہ نے کیا اس اہلیہ کے صبر کا بھی اللہ کریم نے ان کو انعام عطا فرمایا کہ وہ بھی پھر جوان ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد جو ان کی مر گئی تھی وہ بھی ساری زندہ کر دی, اور وہی پھر سارے معاملات جو تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساری عنایات کر دی. آج ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میں نے اشارے کر دیے, اس کی تفصیلات میرے اسکالر بیان کریں گے. میرے ساتھ میرے سپر سٹار پروفیسر اعظم نوری, آپ ان سے واقف ہیں, ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی, اور ان کے ساتھ میرے مہمان آج بن رہے ہیں, یہ بھی نوجوان اسکالر ہیں, پروفیسر محمد اسحاق سراج صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی نوری صاحب, سیدنا ایوب علیہ السلام, صبر ایوب ضرب المثل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب, میں آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے صبر ایوب, مجھے سیدہ کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا یاد آ گئیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو رہی تھی تو وہ کہتی ہے میں نے آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا آتو ہو صفا آدم ورکت نو وخلت ابراہیم ولسان اسماعیل وصوت داؤد وصبر ایوب. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ان کو آدم علیہ السلام کا صدق و صفا دے دو, حضرت ابراہیم کی خلت عطا کر دو, آپ کا خلیل ہونا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو, حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو. واہ, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری. سبحان اللہ, تو تنہا داری. آپ کا نام نامی اس میں گرامی ایوب ہے, اور نام کی بہت تاثیر ہوتی ہے. واہ, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص تاکید فرمائی تھی کہ نام اچھے رکھا کرو, کیونکہ اس کا شخصیت پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے, خاص اثر ہوتا ہے. ایوب یہ عربی زبان میں آب یعوب ایابن, اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, رجوع کرنا. یعنی وہ بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, لوٹ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس کو ایوب کہا جاتا ہے, کثرت سے توبہ کرنے والا. اور آپ نے تو ساری زندگی ہی اتنی خوبصورت گزاری. میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ ایک دن شیطان نے اللہ کے حضور میں جب دیکھا نا کہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بہت خوش ہے, تو اس نے ایک اسپیشل اپلیکیشن دائر کی. اچھا, یا رب سلطنی علی ایوب, یا اللہ تو بڑا ناز اور مان کرتا ہے اپنے اس پیغمبر کا, مجھے ذرا موقع دینا, مجھے اس پہ مسلط ذرا تصرف دے, تو میں پھر دیکھوں کہ یہ کیسے آپ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سلطتک علی مالہ و اولادہ ولم اسلطک علی نفسہ. فرمایا میں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد پہ تو تصرف دیتا ہوں, لیکن ان کی جان پہ تمہیں تصرف نہیں دیتا. ٹھیک, اس کو نہیں تم مار سکتے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ یہ اللہ سے پرمیشن لے کے آیا, تو آتے ہی فجامہ شیاطینہم, اس نے اپنے سارے شیطانوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ اس تصرف دے دیا ہے, ارونی سلطانکم, اب مجھے تم اپنی طاقت دکھاؤ کہ تم اس معاملے میں میرا کتنا ساتھ دے سکتے ہو. تو روایت میں آتا ہے کہ فانصرفوا ماءً وانصرفوا نیران, وہ سارے دیکھتے ہی دیکھتے کبھی آگ بن جاتے, کبھی پانی بن جاتے. فَإِذَا هُمْ فِي الْمَشْرِقِ وَفِي وَقْتٍ آخَرَ إِذَا هُمْ فِي الْمَغْرِبِ, اچانک وہ ایک سیکنڈ میں مشرق میں ہوتے, اگلے سیکنڈ میں مغرب میں چلے جاتے. وہ جو اس کے سارا گروپ تھا, ان کا ہمارے اندر یہ قوت و طاقت ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, فَبَعَثَ طَائِفَةً عَلَىٰ غَنَمِهِ وَبَعَثَ طَائِفَةً عَلَىٰ مَالِهِ وَبَعَثَ طَائِفَةً عَلَىٰ اولادِهِ. اس نے گروپس بنا کے شیطانوں کے بھیج دیے. اب جب کھیتی باڑی بھی اجڑ گئی, باغات بھی اجڑ گئے, سارا کچھ چھن گیا نا, سارا کچھ چھن گیا. یعنی آپ اس زمانے کے سب سے مالدار آدمی تھے, کوئی شک نہیں. آپ کے پاس چوپائے, اپنا مویشی, زرعی زمینیں, باغات, اتنی کثرت تھی کہ اس پورے خطے میں آپ سے امیر آدمی کوئی نہیں تھا. جب سب کچھ چھن گیا تو شیطان آیا آپ کے پاس, کہا سناؤ ایوب کیا بیتی.
حضرت ایوب علیہ السلام نے آگے سے جو جملے کہے اس سے شیطان سٹ پٹا گیا. ہائے ہائے آپ نے فرمایا اللہ آتا اللہ اخذا. ہائے ہائے اسی نے کیا شکوہ کرنا, اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا, اسی نے لے لیا. موتین و سالبن و رادین و ساختن و نافعن و دارن. کہا وہ رب دینے والا بھی ہے وہ لینے والا بھی ہے. وہ کبھی راضی ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتا ہے, کبھی نفع لکھ دیتا ہے کبھی نقصان لکھ دیتا ہے. فللہ الحمد, وہ جو بھی کرے میں اس کا شکر ادا کروں. واہ 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 واہ. اب شیطان بھاگا اللہ کی طرف, سبحان کہا اللہ. مولا نہیں, سلطنی علی نفسہ ہی, ہاں مجھے اس کی جان پر بھی تصرف دے, پھر میں اس کے اوپر کوئی رزلٹ تمہیں دے سکوں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جان پہ تو تصرف دیتے ہیں لیکن دل پہ تصرف نہیں دیں. اچھا جب وہ یہ تصرف اسے ملا تو پھر اس نے وہ بیماری اور وہ اتنی طویل کہ آپ نے کہا کہ جب آپ کی زوجہ نہیں کہا تھا لو دعوت اللہ لفرجک عنک, آپ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس بیماری کو دور فرما دیں گے. تو آپ نے کہا تھا لقد عشت 70 سنة صحیحا فہل قلیل للہ ان اعیش 70 مریضا. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا کہ میں 70 سال صحت اور تندرستی کے ساتھ رہا ہوں, موجیں کی ہیں, تو یہ تو بڑا معمولی سا وقت ہے, کم از کم 70 سال تو مرض کی حالت میں رہ کے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن حکیم میں ذکر سیدنا ایوب کا بہت آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں تقریباً 4 مرتبہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے, اور چاروں مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اولو العزمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ متصف فرمایا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ. آزمایا اللہ نے ہر نبی کو ہے, ٹھیک, لیکن جہتیں 2 رکھی ہیں, بعض کو جہاد کے ساتھ آزمایا اور بعض کو جہاد کے بغیر آزمایا. ٹھیک. جن کو جہاد کے بغیر آزمایا ان کو پھر ذاتی آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا. ٹھیک. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا لیکن آپ کی ذات کو آزمایا گیا, کبھی نارے نمرودی میں رکھ کر اور کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلا کر. اسی طرح جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی اس وقت جہاد کفار کے ساتھ فرض نہ تھا, تو آپ کی ذات کو اسی طرح آزمایا گیا. لیکن یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا منصب جلیلہ تھا کہ آپ کو اللہ نے ذات سے بھی آزمایا اور جہاد سے بھی آزمایا. اب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام یہاں وہ حدیث پاک پڑھ دیں نا کہ سارے انبیاء کو جناب آدم سے عیسیٰ تک ملا کے بھی اتنی تکلیفیں نہیں دی گی جتنی مجھے دی, اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ. ہاں جی. اور اس میں یہ بھی میں اس کے ساتھ اور ایڈ کر دوں کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام ان کی آزمائش تھی اور حضور کی آزمائش تو ان سے زیادہ تر تھی, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تسلی نہیں دی, حضور کو تو اللہ نے خود تسلیاں عطا فرمائی. فاصبر, صبر فرمائیے, آپ صبر فرمائیے. کما صبر اولو العزم من الرسل, جس طرح رسول جو اولو العزم تھے انہوں نے صبر فرمایا تھا. یہ اللہ حضور کو خود تسلیاں دے رہا ہے, اور یہ تسلیاں اس بات کا مظہر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی. واہ, وہ کیا آیت ہے
کہ ہم آپ کو پہلے انبیاء کے ذکر اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو مضبوطی مانثبت ملے. بہ فؤادک، آپ کے دل کو ہم مضبوطی عطا فرما دیں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اگر جو قبلہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی جو توبہ یا ان کے اوپر رحمت کے جو آثار ہویدہ ہوئے، تو اس میں عاشقوں کا تو اور نقطہ نظر ہے. اچھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی کی وہ مشہور کلام جو سرکار کی خدمت میں نعت کی صورت میں آپ نے عرض کیا ہے، اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نجینا. اور اگلے مصرے میں آپ فرماتے ہیں نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف از جاہو حشمت، نہ عیسیٰ آن مسیحہ دم، نہ موسیٰ آن ید بیضا. اب ان کو تو دیکھو، وہ کہتے ہیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو یہ آزمائش تھی، اس میں کامیابی جو ہوئی، اس کا صحرا بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے پنہاں آپ کی، کہ جب آپ نے اللہ سے دعا کی اور اس میں جملے کیا بولیں، انی مسنی الضر، مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے. اس کے آگے کیا کہا؟ یہ تو کہا ہی نہیں کہ مجھے شفا عطا کر دے. قرآن میں یہ جملہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہا ہی نہیں، اور پھر کہہ دیا یا اللہ تو تو رحم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والوں پر انت ارحم الراحمین ہے. تو یہ تو اللہ سے کہا ہی نہیں کہ تو مجھے شفا دے، بس تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دعا کروں اور اللہ کہے کہ تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. بس ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا عجز بھی ظاہر کر دیا، عرض بھی ظاہر کر دی، اور پھر منہ سے کچھ کہا بھی نہیں. اور اسی کی تائید میں تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک، اور سارے کے سارے پہنچے. سبحان اللہ. بالکل یہ صحیح اس پہ. وہ جو سلیمان بن عبد الملک تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک شکوہ کیا، کہنے لگی کہ میرا گھر وہ ہے جس میں چوہے کلا بازیاں لگاتے ہیں. اچھا. تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں اس وقت غلہ نہیں ہے. واہ. کہا بھی نہیں، مانگا بھی نہیں، اور کہہ بھی سب کچھ دیا. وہ سمجھ گیا. تو اس نے کہا بھی اچھا کچھ نہیں، چلو بھی اس کے گھر میں غلہ بھیج دو. آرڈر دے دیا، فوراً غلہ بھیج دو. اب جیسے ہی اس نے سنا، وہ خوشی کے ساتھ جس طرح چوہوں کا ذکر کیا تھا، اس عورت نے خود کلا بازی لگا دی. واہ. تو اب وہ کہنے لگا دیکھو بھی اس نے شکریہ ادا کرنے کا بھی وہ انداز اختیار کیا جس طرح کوئی کر ہی نہیں سکا. چلو اب پہلے تو کہا تھا دے دو، اب اس کا سارا گھر ہی غلے سے بھر دو. تو غازی صاحب قبلہ اس میں بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا مانگی بھی نہیں اور کہہ بھی سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد اس چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کریم ان کو شفا عطا فرماتا ہے، تو پھر ساتھ ہی ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی آپ سے دور ہو گئے تھے، آپ کی محبت سے دور چلے گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اب آپ اپنے پاس سے ان کی طرف سے قربانی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائیں. اللہ. یعنی میرے وہ جس طرح اقبال کا شعر ہے نا، نہ جہاں کہیں بھی اما ملی تو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہاں پر جو ہے نا یہی سلسلہ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کے پاس جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تبوک والا واقعہ جو ہوا، تو اس میں اگر ہم سورہ توبہ شریف پڑھیں تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا حضور اب میں نے انداز بدل دیا. وہاں کہا تھا ایوب اپنے پاس سے دو، اب ان کا مال ان کا نہیں، اپنی مرضی سے تصرف فرمائیں. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے آپ صدقہ وصول کریں اور باقی غلاموں میں تقسیم کریں. وصلی علیہم، بس آپ کی دعا کرنی ان کے لیے کافی ہے. اچھا جی، ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی کیا کردار نظر آتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن. جی سر، ان کی اہلیہ محترمہ بھی انبیاء کی اولاد میں سے تھیں. اچھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت منسا کی بیٹی حضرت لیا، وہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی. اچھا. امام طبری نے یہ لکھا ہے کہ وہ چھوٹے بیٹے افراہیم کی بیٹی رحمہ تھی. اچھا. لیکن سدی نے اور ابن اساکر نے اور ان لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ لیا تھی جو حضرت منسا کی بیٹی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے. تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ
رہی. آپ ان کا انداز دیکھیں سر کہ آپ ان کو جھڑکتے ہیں, ان کو روکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی آپ علیہ السلام کی خدمت پر معمور رہتی ہیں. ٹھیک. لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کھانا لینے کے لیے گئیں تو لوگوں کو پتہ چلا, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں, تو لوگوں نے کام دینا چھوڑ دیا کہ کہیں ان کی بیماری ان کے ذریعے ہمیں نہ لگ جائے. اچھا. لوگوں نے کام دینا چھوڑ دیا. اچھا. پھر آپ گلیوں کوچوں میں مارے پھرتی تھیں کہ کوئی کام مل جائے, کوئی کام مل جائے. آپ کے بال بہت خوبصورت تھے. تو ایک امیر گھرانے کی عورت نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو کام دوں گی, لیکن اگر تم یہ بال مجھے دے دو تو پھر میں کام دوں گی. آپ کو کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے اس کی منت سماجت کی, لیکن وہ نہیں مانی. آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے بال لے لیں. تو انہوں نے بال لے لیے. بال لے کے تو آپ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق بالوں کو پکڑ کے اٹھنا چاہتے تو وہ بال نہیں تھے. ان کو بہت زیادہ رنج ہوا کہ آپ نے یہ کیا کیا. بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا, تو وہ اسی بات کی وجہ سے تھے کہ آپ نے اپنے بال کیوں دے دیے. بیت کا ہے لفظ, بیت. اور پھر بعد میں تو وہ جھاڑو کے وہ تن کے غالباً. جی سر, جی 100 کوڑے یا 100 بیت ٹھیک ماروں گا. اچھا جی. لیکن آپ اس پر گھبرائی نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ. دوسری روایت میں جو آتا ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے شیطان نے بہت تکلیف دی ہے, اچھا بہت دکھ دیا ہے. اس کے حوالے سے یہ امام قرطبی نے اور امام بیضاوی نے اور امام علوسی نے لکھا ہے, ان تینوں کا یہ متفق ہے کہ یہ شیطان آپ کے پاس آیا تھا حضرت لیا کے پاس, اور کہنے لگا کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہیں, صحت مند نہیں ہے, صحت یابی کے لیے آپ منتیں کر لی, لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو, آپ نے بڑے آسائش کی زندگی گزاری ہے, اب اس طرح دھکے کھا رہی ہو, اگر تم چاہو تو میں ایوب کا علاج کر سکتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن ایک شرط ہے. انہوں نے کہا اگر آپ علاج کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی, آپ شرط بتائیں, میں اس پر پورا جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گی. انہوں نے کہا کہ آپ جب میں علاج کر دوں تو بس یہ کہنا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے صحت دی, آپ نے شفا دی, آپ نے صحت دی, آپ نے شفا دی, آپ کا شکریہ, بس اتنی بات ہے. آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے بات کی تو حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے کہ شیطان مجھ پر تو تصرف حاصل نہیں کر سکا اور مجھ پر اس کا قبضہ نہیں رہا, لیکن اس نے میری بیوی کو اس طرف, میری اہلیہ کو اس پر حملہ کیا ہے. تو آپ نے اس بات پر ناراض ہو کے کہا کہ تم شیطان سے مدد مانگنے کے لیے چلی گئی, تمہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بالکل احساس نہیں رہا. اس پر آپ نے قسم کھائی کہ میں آپ کو درے ماروں گا, اور رونے لگ گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے پروردگار عالم مجھے شیطان نے بہت تکلیف دی اور بہت عذاب میں مبتلا کر دیا. اب آپ دیکھیں سر کہ حضرت لیا نے 70 سال کی عمر میں آپ بیمار ہوئے, حضرت لیا نے جب یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو شفا عطا فرمائیں, وہ نبی ہیں آپ, تو آپ علیہ السلام نے کہا لیا تم نے 70 سال اللہ کی نعمتوں کو کھایا, اب اگر آزمائش کی گھڑی آئی تو میں شکایتیں کرنے لگ جاؤں, میں دعائیں کرنے لگ جاؤں, میں صبر کا دامن چھوڑ دوں. تو اس کے بعد جب شیطان کا معاملہ آتا تو آپ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ مجھے اب سے یعنی مجھ پر رحم فرما دو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر نوری صاحب، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین شخصیات ہوتی ہیں کائنات انسانی میں، وہ تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے بعد پھر جو ہے آپ صحابہ کرام ہوتے ہیں، کسی بھی نبی کے صحابی جو ان کے رستے پہ ہوتے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں. اللہ کے محبوب بندے اور آزمائشیں اتنی بڑی. غیر صاحب، یہاں پہ ہمیں بنیادی طور پہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے، اور جس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک، اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ان آنے والی آزمائشوں کو بھی زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھتا ہے. ٹھیک. وہ کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ ملک میں اس کائنات کی کریشن کا آبجیکٹیو بیان کیا، مقصد بیان کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا اللہ نے اس موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پہ اس کائنات کو تخلیق کیے جانے کا مقصد ہی ابتلاء اور آزمائش ہے. ٹھیک ہے. کہیں قرآن کہتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے. کہیں قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ ایک لمبی فہرست ہے سورہ بقرہ میں. تو بنیادی کانسیپٹ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الابتلاء ہے، کہ یہ آزمائش کا گھر ہے اور یہاں آزمائش ہونی ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. رزلٹ نکلے گا. اور آپ نے جو شروع میں ایک جملہ کہا تھا اس کا ایک بڑا خوبصورت حدیث مبارکہ کا وہ مفہوم تھا. اچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں میں کتنی بڑی بات سمجھائی. آپ نے فرمایا ایزم الجزا ما ایزم البلا. اچھا. جتنی بڑی آزمائش ہوگی سبحان اللہ، اس کا رزلٹ بھی اتنا بڑا ملے گا. اگر 72 تن قربان کریں گے نا تو پھر سیدہ شباب اہل الجنہ کا تاج بھی سجے گا. اگر طائف کے میدانوں میں خون بہے گا نا تو پھر سید المرسلین خاتم النبیین کے ٹائٹل بھی ملیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء. فرمایا چونکہ مقصد آزمائش ہے اس دنیا کی تخلیق کا تو سب سے شدید آزمائشیں جو ہیں وہ نبیوں پہ آتی ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہاں پر مجھے مسند احمد کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. ایک عربی دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آ کے جب وہ بڑا یعنی جوان طاقتور، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک سوال پوچھا. آپ نے فرمایا کہ حل اخذت کا ام ملدم، کیا تمہیں کبھی ام ملدم لگی ہے؟ اس نے کہا وما ام ملدم، یہ ام ملدم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا حر بین الجلد واللحم. اللہ. یہ سکن اور گوشت کے درمیان میں حرارت ہوتی ہے، یعنی ٹمپریچر، بخار. اس نے کہا کہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی بخار نہیں ہوا. میں آپ کو آزمائش کا یعنی مقصد بتانے لگا. سمجھ گیا. اس نے کہا کبھی بخار نہیں ہوا. آپ نے فرمایا اچھا حل اخذک الصداع، کیا کبھی تمہیں صداع کی تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ صداع کیا ہوتی ہے؟ مطلب اسے ان چیزوں کا پتہ ہی، جب کسی نے فیس ہی نہیں کیا تو اسے کیا خبر؟ اس نے کہا یہ صداع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سر میں درد ہوتا ہے. اس نے کہا جی مجھے کبھی زندگی میں سر میں درد بھی نہیں ہوا. جب اس نے یہ بات کی، اب جس کو پوری زندگی بخار نہیں ہوا، پوری زندگی سر میں درد بھی نہیں ہوا، جب وہ جانے لگا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا. فرمایا کسی نے دوزخی دیکھنا ہے تو وہ اسے دیکھ لے. یعنی وہ بندہ جس کی زندگی آزمائشوں سے خالی ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ بالعبد خیرا ابتلاہ. اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ. اور فرمایا پھر وہ ساری زندگی آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے, اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مینا میں بیٹھی ہے, اور جو صحابہ کرام ہیں نا ان میں کچھ ینگ صحابہ بیٹھے تھے, تو اچانک وہ ہنسنے لگ گئے. اچھا جب وہ ہنسے تو آپ نے فرمایا ما لکم تضحکون, تمہیں کیا ہوا, کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابھی وہ ایک جوان پتہ نہیں کس سوچ میں گم آ رہا تھا, تو اس کا سر خیمے کی رسی سے ٹکرایا ہے اور وہ ایسے لڑکھڑا گیا ہے, تو ہم اس کی پوزیشن دیکھ کے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. تو آپ نے فوراً کہا لا تضحکوا, فرمایا خبردار ایسی سچویشن پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اور آگے جو بات کی نا وہ بڑی خاص ہے. انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ما یصیب المسلم مصیبتا حتی یشاق الشوکا الا رفع اللہ بہا درجۃ عندہ او کما قال. فرمایا آقا نے فرمایا تھا کہ مومن کو یہ تو اس کا سر لگا ہے نا اور اس کو تکلیف ہوئی ہے, فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے نا, اللہ اس کانٹے کی چبھن کو بھی اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنا. واہ واہ. اچھا علامہ صاحب یہاں وہ کیا ہوگا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ جی اس میں یقیناً جو ہے وہ انسان کی جو تخلیق آزمائش بھی ہے اور عبادت بھی ہے, اور آزمائش بذات خود عبادت ہے. اچھا جو آزمایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہ باقی عبادات ختم, اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو اس میں دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے یہی بات جو ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے ذکر کی ہے کہ بخار اور سر درد یہ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے امراض ہیں. اچھا. اور آگے فرماتے ہیں الحمدللہ دونوں مجھے اکثر ہوتے رہتے ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مجھے اکثر ہوتے رہتے ہیں. اور اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ بخار ہوتا ہے تو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک, بالوں تک, پورے جسم کے اوپر اس کی گرپ ہوتی ہے. صحیح. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا جسم آزمائش میں مبتلا ہوا تو پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ صلہ بھی اسی صورت میں عطا فرماتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو مرض کا آغاز تھا علالت کا وہ آخری چہار شنبہ میں ہوا. اچھا. اور اس کے بعد جب وہ وقت گزرا اور آپ کی صحت ہوئی تو وہ جمعۃ المبارک والے دن آپ کو صحت میں. ٹھیک. اب قرآن پاک میں اگر ہم ہمارے یہاں یہ جو آخری چہارشنبے کا جلوس وغیرہ نکلتا ہے ان کی تو شرعی کوئی حیثیت ہاں نہیں. یہ اس کے تو خلاف بزرگوں نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جی جی بالکل اسی طرح ہے. اچھا اب میں اس پہ عرض کرتا ہوں جہاں پہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے, اور وہاں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے پیارے محبوب پاک علیہ السلام, یہ نہیں کہا اذکر وذکر. اگر از باب افعال کے وزن پر لے آتے اذکر تو پھر ہوتا ان کو سناؤ. اب کہا ہے وذکر, یاد کرو. مطلب کیا کوئی سنے نہ سنے, آپ تو نبیوں کی باتیں خود یاد فرمائیں. یہ نبیوں کی نبوت کی انتہا ہے. آپ صحابہ کے سامنے سراپا بھی بیان کیا ہے. جی یہ سرکار کا اپنا اختیار تھا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لطف کیسے بن رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں اگر آگے چلیں, پیچھے جو گزر گئی ہے متصل, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطائیں ہیں. اور آگے فرما رہا ہے فمنن او امسک, لوگوں میں اپنا احسان تقسیم کریں یا روک لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عطائیں تو ساری مصطفیٰ کی ہیں, اور آپ نے جو پھر عطا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ خود لطف لے لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام, آپ کی جب یہ آزمائش ختم ہوئی, آزمائش کے وقت آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں جن کا وصال ہوا. اس کے بعد جب یہ آزمائش ختم ہوئی تو قرآن پاک نے 2 مقام پر یہ ذکر فرمایا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے محبوب پاک علیہ السلام ان کو آپ ذکر فرمائیں, اور جب یہ ہو گیا تو فرمایا صحت ہو گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, ہم نے ان کو ان کے اہل دے دیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, ہم نے ان کو ان کے اہل دے دیے. اور دوسرے مقام پر بھی یہی ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, ہم نے ان کو ان کے اہل دے دیے. تو صاحب تفسیر البیان شریف شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب آپ کی آزمائش ختم ہوئی تو آپ کے وہ بچے جو اس وقت چھت گرنے سے وصال کر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا. اچھا جی پروفیسر صاحب, وہ زندہ ہو گئے جو وہاں شہید ہو گئے تھے چھت کے نیچے, اور بعد میں کہتے ہیں کہ کافی بیٹے اللہ تعالیٰ نے پھر عطا کیے, کوئی
ان کی تعداد 25-26 کے قریب ہے 26 بیٹے اور 23 بیٹیاں اور اسی بیگم سے حضرت جو لیہ بالکل سے ضعیف ہو گئی تھی، پھر دوبارہ واپس آئی، پھر دوبارہ زندہ۔ اور کیا کیا ہوا، انوارات یا کیا کیا برکات کیا نصیب ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جو اور برکت تھی، جب صحت لوٹ آئی، مولانا روم فرماتے ہیں، انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ کسی نے جی حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تندرستی کا زمانہ گزارا، پھر آپ آزمائش میں، بیماری کے زمانے میں بھی، اب پھر تندرستی ہے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ اچھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے پوچھنے والے، تو نے بہت عجیب سوال پوچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے تندرستوں پر، جن کو اللہ رب العزت تندرستی عطا کرتا ہے، لیکن جب میں بیمار تھا تو اس وقت بیماری کی حالت میں مجھے تکلیف جب حد سے زیادہ گزرتی تو میرا جسم لڑکھڑانے لگتا تھا اور تڑپنے لگتا تھا، تکلیف میں میرا پورا جسم کانپنے لگتا، تو آواز آتی، ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے، محبوب کی طرف سے یہ آواز آتی، تو اس میں اتنی لذت اور شرینی ہوتی تھی کہ ساری رات میری اسی لذت میں گزر جاتی اور تکلیف کا پتہ ہی نہ چلتا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب صبح ہوتی تو پھر میرا جسم لڑکھڑانے لگتا، تکلیف سے کانپنے لگتا، تو پھر آواز آتی کہ ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے، تو بس اسی شرینی میں جب محبوب یہ پوچھتا کہ تکلیف کوئی زیادہ تو نہیں ہے، بس اس سے جو لذت ملتی، جو شرینی ملتی، جب سے صحت عطا ہوئی ہے محبوب کا پوچھنا چھوٹ گیا۔ واہ واہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا عنایات ہوئی؟ کہہ رہے ہیں وہ بارش ہوئی کوئی؟ سر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، وہاں سے چشمہ نکلا، وہاں سے پانی پیا اور نہایا، غسل فرمایا، آپ بالکل صحت مند ہو گئے اور بالکل پہلے سے بھی جوان نظر آنے لگے۔ جب حضرت لیہ واپس آئیں اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب وہاں موجود نہیں ہے تو بڑی پریشان ہوئی، اور آپ چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں نبی اللہ کو نہیں دیکھا؟ وہ بیمار تھے، کدھر چلے گئے؟ مجھے خطرہ لاحق ہے کہیں کوئی جانور ان کو نقصان نہ پہنچا گیا ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ واہ۔ تو یہ جو پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ اصل میں وہ لذت آشنائی ہے۔ واہ واہ۔ آپ برکات کی طرف متوجہ اگلا کر بھی رہے شعر تھے۔ پڑھیں، بڑا ریلیونٹ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اوئے ہوئے، یہ کوئی اس کے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ واہ واہ۔ یہاں پر آپ حضرت ایوب علیہ السلام پہ اترنے والی جو برکات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اسی کے ضمن میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ جی، روایت میں آتا ہے کہ لہو اندران، اب ایک بندہ جس کی مطلب ہزاروں ایکڑ زمین ہو، اس کے پاس اس کی گندم اور جو سٹور کرنے کے لیے سٹور کتنا بڑا ہوگا؟ ظاہر ہے اتنی اسی حساب سے بڑا سٹور ہوگا۔ تو آپ کے پاس 2 بڑے سٹور تھے، ویئر ہاؤس، جس میں آپ ان چیزوں کو سٹور کرتے تھے۔ جب آپ شفا یاب ہوئے نا،
تو اللہ رب العالمین نے فباس اللہ صحابین 2 بادل بھیجے. ایک بادل سے کہا تم ایک سٹور پہ چلے جاؤ, دوسرے سے کہا تم دوسرے سٹور پہ چلے جاؤ. اب ہوا کیا کہ وہ بادل ان سٹوروں پہ چلے گئے اور اوپر ان کی چھت نہیں تھی, وہ برسے, ان سٹوروں کے اوپر برسے. اب اس بادل میں سے نکل کیا رہا ہے, افرغت اندرن واحدا من الذهب حتى فادت, اس میں سے سونا نکل رہا ہے جس سے وہ سارا سٹور بھر گیا ہے, اور سونا باہر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے سے چاندی نکل رہی ہے کہ جو سارا سٹور بھر گیا ہے اور چاندی باہر نکل رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ سونے چاندی سے بھر گئے. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت, بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آسمان سے لفظ ہے جراد من ذہب, بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا سونے کی ٹڈیاں, اور بعضوں نے کہا سونے کی تتلیاں. یہ ہوگی, یہ جس طرح ہماری نہیں ہوتے سونے کی ڈلیاں, نہیں ڈلیاں یہ جو سونے کی وہی نا, وہ جو یہ اسی طرح کی ہے, بالکل اسی طرح کی تتلیاں کہہ دیا ہوگا. وہ نیچے گرنا شروع ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اچھا, اللہ نے 2 سوال کیے. آپ نے فرمایا کہ الم اکن اغنیتک, اے ایوب ابھی تم نے دیکھا ایک سٹور تمہارا سونے سے بھر دیا ہے, دوسرا چاندی سے بھر دیا ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی جو سونے کی ڈلیاں اتر رہی ہیں, بسکٹ جسے ہم گولڈ بسکٹ کہتے ہیں, تم ان کو بھی اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہو, تو ان سے جی نہیں بھرا, ہم نے تمہیں غنی نہیں کر دیا تھا. تو آگے سے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا وہ قابل توجہ ہے. آپ نے عرض کی باری تعالیٰ لا غنا عن برکاتک, یا اللہ بے شک تو نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے, لیکن میں اس چیز کو تیری بارگاہ کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ یہ ڈلیاں بھی تو ہی عطا کر رہا ہے نا, اور میں ان کی طرف توجہ نہ کروں تو میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں, تو یہ بھی بے ادبی ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. اور دوسری روایت میں لفظ ہے اللہ نے فرمایا اما تشبع, اتنے بڑے بڑے سٹور سونے چاندی سے بھر کر بھی تم سیراب نہیں ہوئے. تو آگے سے حضرت ایوب نے بڑا خوبصورت جواب دیا, عرض کی میں یشبع من رحمتک, یا اللہ تیری رحمت سے کون سیراب ہو سکتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بھی, پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کا بھی پروفیسر صاحب اسحاق صاحب شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. فقر و فاقہ سے نجات. جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے, کیونکہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.